آج غیر تارکین وطن غیر قانونی تارکین وطن امیگرنٹس کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ ایکسپائر ہونے جا رہا ہے. کل اس ایکسپائری ڈیڈ لائن کے بعد قانون حرکت میں آئے گا. جو غیر قانونی تارکین وطن ابھی تک نہیں نکلے ان کو فارن ایکٹ کے تحت ڈیٹین کیا جائے گا اور انہیں ان ہولڈنگ سینٹرز تک لایا جائے گا جو اب بن چکے ہیں, اور یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ان کی بائیو میٹرکس ہو اور انہیں ان انٹری پوائنٹ سے گزارا جائے جو بن چکے ہیں. اس وقت بالخصوص جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ 5 کے قریب کھل چکے ہیں, جس میں جو مین ہے وہ چمن کا ایگزٹ پوائنٹ ہے, دوسرا جو ہے قلعہ سیف اللہ میں ایک پوائنٹ ہے, اور 3 جو ہے وہ چاغی میں بن چکے ہیں. ہم جو پنجاب اور سندھ سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کے بسوں کو, ان کے قافلوں کو لا انفورسمنٹ اداروں کی موجودگی اور حفاظت میں ان ہولڈنگ سینٹرز میں لائیں گے جہاں پہ ان کے بائیو میٹرکس ہوں گے, اور وہاں پہ ان کو تمام فیسلٹیز دی جائیں گی. اور جہاں ان ہولڈنگ سینٹرز میں 3 دن تک فیسلٹیز ہیں, ہم ان کو رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم ان کو ایگزٹ پوائنٹس تک پہنچائیں گے. آج کے ڈیڈ لائن کے حوالے سے آلریڈی غیر روایتی طریقے سے تمام تارکین وطن کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ وہ اس ڈیڈ لائن کے ساتھ ملک چھوڑ دیں, اور حتیٰ کہ پورے ہمارے بلوچستان میں جہاں پہ ممکن ہو مسجدوں میں بھی اعلانات کیے گئے کہ ریاست پاکستان یہ فیصلہ کیا ہے کہ تارکین وطن کو, غیر قانونی تارکین وطن کو جانا ہوگا. اس کے علاوہ جو سب سے اہم انٹر ایجنسی ایک نرو سینٹر, ایک کنٹرول سینٹر کوئٹہ میں بنایا گیا ہے انٹیریئر منسٹری میں, جس کا ابھی افتتاح 12 کور کے کور کمانڈر جنرل آصف غفور صاحب نے اناگوریٹ کیا. یہ سینٹر یقینی بنائے گا کہ جو پروسیس ہے وہ اسموتھ ہو, اور ان لوگوں کو جو ہم ریسیو کریں گے چاہے وہ دوسروں صوبوں سے آ رہے ہیں یا بلوچستان کے اندر ہیں, ہم ان کو ایگزٹ پوائنٹس تک پہنچائیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ہم لوگ بالخصوص فارن ایکٹ کے تحت یہ قانونی کارروائی کل کرنے جا رہے ہیں, اس میں ایک اہم قانونی کارروائی یہ ہوگی کہ ان کی پراپرٹیز جن کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں کل ان کو سیل کیا جائے گا. لہٰذا یہ ایک میسیج ہے کہ جو بھی پراپرٹیز ان کی ہیں وہ الٹیمیٹلی اس ایکٹ کے تحت کنفسکیٹ ہوں گی. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے, جو میجر ہے وہ ہم لے رہے ہیں, وہ جو لوگ اس وقت ابھی ان کو پناہ دیے ہیں یا ان کو جابز اور ملازمت دیے ہیں ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ریاست پاکستان کے اس فیصلے کے سامنے رکاوٹ ہیں, اور لا انفورسمنٹ ان کے خلاف کارروائی کرے گی اگر ان لوگوں کو یعنی ڈیٹین کیا گیا یا ان کی چارجز ہمارے سامنے آ گئیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو بلوچستان میں اس وقت جو کارروائی ہو رہی ہے, آج تک تقریباً 30,000 لوگ ابھی بارڈر کراس کر چکے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے یہ تعداد جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. ان کو پروسیس کرنے کے لیے بالخصوص چمن بارڈر پہ جو 4 بجے کا ڈیڈ لائن ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں, اور اس وقت پوری لا انفورسمنٹ ادارے وہ ایکٹیو ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں جو اب فیملیز آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایگزٹ پوائنٹس تک اکراس دا بارڈر پہنچایا جائے. یہ ایک بہت ہی بڑا ایکسرسائز ہے, یہ ایک دن میں فنش نہیں ہوگا, یہ ایک مسلسل ایک عمل ہے, اور ہم ایک کریک ڈاؤن کی شکل میں کل سے یہ کمپین شروع ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں یہ اور ایکسپیڈائٹ ہوگا, اور اس طریقے سے جو لوگ ابھی تک غیر قانونی تارکین وطن ابزارب ہیں وہ یعنی اگر یہ میسیج نہیں لیتے تو انہیں جو ہے وہ ڈیٹین کیا جائے گا. اور جو فارن ایکٹ ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کورٹس میں پروڈیوس کیے بغیر ڈائریکٹلی ان کو بارڈرز میں
उन्हें प्रोसेस करें और एग्ज़िट पॉइंट्स तक पहुंचाएं। इस वक्त हमारे पास तमाम डेटा है, वो हम आपको यानी बताएंगे मुनासिब मौके पे, लेकिन ये कि हम उनको सील करने जा रहे हैं और अल्टीमेटली वो ज़ब्त होगा और ये जो है फ़ैसला है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जहाँ तक बॉर्डर का ताल्लुक़ है, हमने वेलकम किए हर वक्त मुज़ाकरात, आज भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, वन डॉक्यूमेंट रजीम ने आना है तमाम बॉर्डर्स पे, चाहे वो हवा में है, फ़िज़ा से लोग आते हैं, चाहे वो ज़मीन से आते हैं, ये एक अटल फ़ैसला है। इसके नीचे जो भी फैसिलिटेशन, मुज़ाकरात, मरात, डिमांड्स, उनको हम कंसिडर और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो भी आएगा फ़ॉरेनर, उन्हें वीज़ा और पासपोर्ट पे आना पड़ेगा, और जो भी पाकिस्तान के सरहदों को क्रॉस करेगा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उन्हें पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। जहाँ सब ये बताएं, जो 30,000 गए हैं, ये बलूचिस्तान से गए या कराची वाले भी शामिल हैं? नहीं, ये अभी तक तो वो वॉलंटरी हैं, जो बलूचिस्तान से इनका ज़्यादा ताल्लुक़ है। जो हमने डेज़ मुतयन किए आइंदा दिनों में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंध से और पंजाब से जो है बसें और काफ़िले आना शुरू हो जाएंगे। बता दें जान साहब, आपने कहा है कि एक मखसूस कौम के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की जा रही, जो ईरानी बलोच उनको भी वापस भेजा जाएगा, तो कुछ तफ्तान बॉर्डर में भी ऐसी सहूलत है क्या? कोई वहाँ पर सेंटर बनाया है कि? जी बिल्कुल, जो मकरान डिवीज़न है वहाँ पे जो भी वहाँ पे फॉरेनर्स हैं, जिस नेशनलिटी के लोग हैं, उन्हें भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो वॉलंटियरली वापस अपने मुल्कों को जाएं, जिसमें ईरान भी है और कुछ इराक़ से भी लोग हैं। लिहाजा ये किसी नेशनलिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, अलबत्ता ये फैक्ट है कि एक नेशनलिटी की तादाद बाकी से ज़्यादा है।